لائیو اسٹاک کارڈ، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، نگہبان کارڈ، قائد حزب اختلاف صاحب، یہ وہ کارڈ ہیں جو عام آدمی کو مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ اپنے کارڈ کو کیوں نہیں کھیلتے؟ میری بات سنیں، لائیو اسٹاک کسان کارڈ پہ ہم بات کر چکے. لائیو اسٹاک کارڈ پہ آپ کو میں اتنا بتا دوں، یہی حکومت تھی، آپ ان کے بیانات نکالیں، یہی حکومت مرغیوں اور بھینسوں پہ ہمارا مذاق اڑاتی تھی، اور یہ خود لائیو اسٹاک کارڈ کی صورت میں بھینسیں دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی کنٹینیوٹی ہے. دیکھیں ہمارے منصوبے، مجھے اعتراض کیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ وہی کر رہے ہیں. وہی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ویژن تھا کلیئر تھا، ہم نے عام آدمی تک اپنی حکومت کی بھلائی کے ثمرات پہنچانے تھے. آپ کسان کارڈ کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ سر میں نے تو خود شروع کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، افتخار صاحب میں نے تو خود ایک اچھا کام جاری ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. میں اس اچھے کام کی اس شکل میں حمایت کرتا ہوں کہ یہ مانے کہ یہ شروع ہم نے اچھا کیا. ہاں، یہ وہ کارڈ دیتے وقت کہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی ان کو کہنا چاہیے، اگر اتنی اخلاقی جرأت ہے تو ان کو افتخار صاحب کہنا چاہیے. آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وہ کارڈز ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر یہ جینون طریقے سے کریں تو، اگر اسی طرح جس طرح انہوں نے حال کیا تھا نا جی اس کا رمضان پیکج کا، صرف ایک فوٹو اپنے والد صاحب کا لگانے کے لیے. فوٹو تو آپ کے بھی رہنماؤں کی لگتی رہی ہے. نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوجوانوں کے لیے نئے بزنس کھولنے کے لیے 3 کروڑ روپیہ فی کس ان کو قرضہ بلا سود دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسکالرشپ کے لیے 100 ارب روپیہ رکھا ہے. 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جو بچے داخلہ لینا چاہیں، فیس میری ذمہ داری ہے. جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر فیس یا تو وہ جیب سے دیں، پہلی بات. دوسری بات، کیا کو فیس کے لیے ایلوکیشن ہے؟ 2016 میں آپ جائیں، 2016 میں مشیل اوباما نے $70 ملین کا ایک مریم نواز اس کی چیئرمین بنی تھی خواتین کی تعلیم کے لیے. And we are talking in 2024 now. ڈیفینیٹلی، بٹ ہمیں بات تو کرنی چاہیے. پلیز کریں. آپ 1947 سے شروع ہو جائیں. آپ ان کے پاس، چونکہ دیکھیں ان کے پاس تو افتخار صاحب 3 نسلوں سے اقتدار آ رہا ہے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ جو 3 نسلوں میں نہیں اس ملک اور صوبے کو سنبھال سکے، آگے کیا سنبھالیں گے؟ چلیں $70 ملین کا اور وہ اسپیشلی خواتین کے لیے تھا، جو اسپیشلی وہ خواتین کے لیے تھا. اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی خواتین پہ اثر نہیں پڑا. انکوائری کروائی، انکوائری اس وقت آپ نے مقدمات بنائے. دیکھیں میری عرض سنیں، آپ نے نیب کو کیس دیا، آپ نے اس خاتون کو گرفتار کیا. میری عرض سن لے، کیا یہ سارا کام ہم نہیں کرنا ہے؟ کس نے کرنا تھا؟ میری بات سن، الزام آپ لگا کیا ان پہ نہیں؟ یہ تو سامنے ہے، الزام تو آپ لگا رہے ہیں، وہ پیسے خود بول ہوئے. یہ سامنے ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا آپ کے سامنے. صرف خواتین کے لیے تھا. مجھے آپ یہ بتا دیں اس کا کوئی رزلٹ کہہ دی نا بات. اچھا اس کے بعد اب اس کی تحقیقات کرنا کس کی ذمہ داری تھی جو گورنمنٹ بعد میں آئی؟ اچھا اس کے بعد جو الیکٹرک بائک ہیں افتخار صاحب، ان کی آپ دیکھیں نا ناعاقبت اندیشی. بھائی الیکٹرک بائک کے لیے ان کو اس کو چارج کیسے کریں گے؟ اب جس بچے کو یہ الیکٹرک بائک دیں گے، اگر اس کو وہ سسٹم لگا کے دیں تو میرے خیال میں بائک سے زیادہ تو سسٹم لگا کے دے رہے ہیں وہ. سر سسٹم نہیں لگ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے رکھے ہیں نا، جن بائکس کے جو پیسے رکھے گئے، آپ کو بائکس پہ اعتراض ہے یا سسٹم نہ لگانے پہ اعتراض ہے؟ مجھے ان کی ناعاقبت اندیشی اور یہ فضول اعلان کرتے. آپ نہیں چاہتے کہ بائکس چلیں الیکٹرک؟ نہیں، میں چاہتا ہوں. سر اگر آپ برا نہ منائیں تو کین یو ریڈ دس سر پلیز؟ یہ اس میں اسٹیشن مینشن نہیں ہے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اور ای بائکس میں چارجنگ، یہ پنجاب یونیورسٹی اور کالجز میں یہ کہہ رہے ہیں. جہاں تو بری بات کیا؟ اچھا آپ کو اعتراض یہ ہے کہ یہ کالجز اور وہاں پہ نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں نہیں دینے. آپ 2 چیزیں نہ کریں. میں نے کہا کہ وہ 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان کرتے ہیں، آپ نے چیلنج کر دیا. اب ہم نے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں یہ اعلان ہے نا جی. ہاں پہلے اعلان ہی ہوتا نا سر. یہ آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ خبر غلط ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اخبارات میں چھپی ہے، یہ ان کا پالیسی ڈیسیژن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا جی. یہ آپ کو رائٹ ہے. بھائی صاحب، ہسپتالوں پہ یہ حکومت بہت کام کر رہی ہے. اب ایک نئی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، ایئر ایمبولینس. اس پہ حق میں اور مخالفت میں دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں.
لیکن کانسیپٹ از ناٹ بیڈ. نواز شریف کینسر ہسپتال بھی بن رہا ہے جس کی مالیت 56 ارب روپے ہوگی, اور صاف ظاہر ہے یہ 56 ارب روپیہ ایک سال میں نہیں خرچ ہوگا, یہ پروسیس میں چلتا رہے گا. اور چونکہ آپ 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایلوکیشن ہوتی ہے. ایک سال میں پروجیکٹ 30% مکمل, اگلے سال میں 30% مکمل, اس سے اگلے سال میں 30% مکمل, اینڈ فائنلی 5ویں سال میں جا کے وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے. یہ غالباً اسی قسم کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کی مالیت 56 ارب روپے ہے. آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ دیکھیں میں اب آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, میں 56 ارب روپے کا پہلی بات تو مجھے پہلا اعتراض ہے کہ نواز شریف نام کیوں ہے جی؟ عوام کا پیسہ ہے. ہاں ویری گڈ آئیڈیا. آگے چلیں. ایئر ایمبولینس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایئر ایمبولینس کے لیے جو انہوں نے ایئر ایمبولینس کا مطلب کیا کہ آپ چھوٹے شہروں سے وہاں پہ تکلیف میں لوگ ہوں, وہاں سے لوگوں کو لے کے آپ بڑے شہر میں آئیں. بیسک کنسپٹ تو یہی ہے نا. ہو بھی یہ ہے. 2-4 جو واقعات ہم نے دیکھے وہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں. 2-4 واقعات نا جو ہم نے دیکھا ہم اسی کی بات کریں گے. کیا سر, کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا ان کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں صحت کے ڈسٹرکٹ وائز, DHQ, THQ اینڈ RHC, کیا انہوں نے وہ مکمل کر لیے؟ کیا انہوں نے یہ جو 4 ارب روپے انہوں نے یہ رکھا تھا اس کے لیے, جو انہوں نے اس سال خرچہ کرنا تھا, کیا پورے پنجاب کی ایمبولینسز مکمل ہو گئی؟ کہ ان کے پاس تو پیٹرول نہیں ہوتا ہاسپٹلس کے پاس. دوسری بات افتخار صاحب یہ کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کتنے یہ بندے لے کے آ گئے ہیں جی؟ زیادہ سے زیادہ 10-12. تیسری بات یہ کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے ہیلی پیڈ بنائے ہیں, پھر یہ اسپتال بھی ہوا میں بنائیں. یعنی ہر ہیلی کاپٹر کے لیے افتخار صاحب, ہر ہیلی کاپٹر کے لیے آپ کو ہیلی پیڈ چاہیے. مجھے یہ بتائیں جہاں پہ PF یا جہاں پہ سرکاری ان کے ہیلی پیڈ نہیں ہے, کہاں سے یہ بندے لے کے آئے؟ خوشاب سے لے کے آئے ہیں, راجن پور سے لے کے آئے ہیں, مجھے یہ مظفر گڑھ سے لے کے آئے ہیں. دیکھیں یہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے افتخار صاحب, اس طرح نہ کریں. یہ جو چیزیں کر رہے ہیں نا, مجھے آپ آئیڈیا ڈراپ کر دیں. میں اس آئیڈیا کو ڈراپ نہیں کروں گا, بٹ میں یہ ضرور کروں گا کہ پہلے تمام ٹیئر کے ہاسپٹل دیکھیں. ایک خبر ہے پنجاب کے 185 جو BHUs ہیں, 150 BHUs کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے 6 لاکھ ماہانہ پہ. یعنی ایک گاؤں کا BHU ہوتا ہے بیسک ہیلتھ سینٹر, اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا, اور اس کے بعد وہاں پہ 6 لاکھ. اچھا جب کسی کے پاس وہ ہوگا تو اس نے تو لوگوں کی ادھر, آپ خود مجھے, اچھا اس کے بعد یہ لیبس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی چیزیں آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن عوام کو پتہ ہونی چاہیے. پیمرا رول کیا اپلائی کیا گیا ہے اس پہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جناب, یہ جو آؤٹ سورس والے انہوں نے کام کر دیا ہے, ایک دن تو حکومت کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے گا کہ ٹھیکے پہ دے دیں حکومت. آپ کے لیے آسانی کر دیں گے, ہمارے لیے آسانی نہیں کریں گے, قوم ان کے گھر میں گھسے گی. بچہ صاحب میں جا رہا ہوں ایک بریک پر, تو پھر واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. فاضل صاحب ہماری گفتگو ہو رہی ہے ملک احمد خان بچر صاحب سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے صرف لاہور کے 9 منصوبوں کا اعلان کیا ہے. ان کی مالیت 203 ارب روپے رکھی ہے تاکہ لاہور شہر کو بہترین شہر بنانے میں جو ان کا پروسیس ہے وہ جاری رہے. لاہور میں اگر ترقی ہوتی ہے تو آپ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں, صوبے کا دارالحکومت ہے, اس میں ترقی تو ہونی چاہیے. اور کیا آپ نے اپنی طرف سے دوسرے شہروں کی ترقی کے لیے منصوبوں کا اعلان اس وقت کیا جب آپ اقتدار میں تھے؟ ہمارے دور میں جو ADP بنی تھی وہ اکارڈنگ ٹو ڈسٹرکٹ بنی تھی, یعنی جو ان کی ڈسٹرکٹ کی ضرورت. لاہور ڈسٹرکٹ نہیں ہے سر, میں آپ کو ادھر ہی میں آ رہا ہوں. مجھے لاہور کی 200 ارب روپے کی ترقی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے. لیکن افتخار صاحب آپ ادھر سے باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ لگے گا یہ منصوبے اب ایک کام کر دیں. دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یہاں پہ نہیں, پارلیمانی نظام حکومت میں ان کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے. بالکل,
یہ ایک گاڑی کے دو پہیے بالکل کریں گے. پارلیمنٹ چلتی اسی پہ ہے سر. یہ میں ادھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ان منصوبوں کا سب کا جواب دوں. جس طرح یہ سلائیڈیں لگا کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے, مجھے اسمبلی میں سلائیڈ لگانے دیں, میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا. یہ کر کیا رہے ہیں 12.5 کروڑ عوام کے ساتھ؟ دیکھیں آپ درخواست دے رہے ہیں اسپیکر کو. ہم تو بارہا ٹائم کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اور ہوتا ہے ایک درخواست دینا کہ یہ مجھے سلائیڈ لگا کے موقع دیا جائے, میں بھی اپنی پریزنٹیشن دینا میں انشاءاللہ اب ان کو درخواست دے کے آپ کو بھی بلاؤں گا. مجھے لاہور پہ اعتراض نہیں, لیکن کیا یہ کسی ریموٹ ایریے میں کوئی منصوبہ شروع کریں؟ اب آپ نے ایک میڈیا ٹاک کی ٹی وی پر, آپ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. کیا ٹک ٹاک پر ویڈیوز لگانے سے کوئی ٹک ٹاکر بن جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرا اس سینس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹک ٹاکر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں. بٹ میری ایک عرض ہے افتخار صاحب کہ آپ ایک منصوبے کا اعلان کرتی ہیں, آپ جاتے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہے, آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں جہاں پہ کہ ہم رینڈملی جا رہے ہیں, لوگ اوپر سے پھول پھینک رہے ہیں. یعنی آج یہ کیا ہے؟ یہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے سر. اور جب آپ ٹک ٹاک پہ آپ شام کو یہ جب لگاتے ہیں تو 1 مہینے بعد وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا, عمران خان کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ان کے ملین ویوز آتے ہیں جو کہ تمام سیاستدانوں سے زیادہ ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں, آپ ٹک ٹاک کے خلاف ہیں یا ٹک ٹاکرز کے خلاف؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ بات آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں عمران خان کی ٹک ٹاک لوگ بناتے ہیں, عام لوگ. عمران خان نے ٹک ٹاک کے لیے اپنی کوئی ٹیم نہیں رکھی ہوئی تھی, ان کی تو ٹیم ہے, پے کر رہے ہیں حکومت کے خزانے سے.